السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج تو کافی ہیکٹک ڈے تھا، یعنی کافی زیادہ کام کرنا تھا۔ چھٹی کا دن تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ چھٹی کا دن جب ہوتا ہے نا، مجھے لگتا ہے روٹین سے زیادہ ہی کام کرتے ہیں ہم، کیونکہ پورے ہفتے میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے پینڈنگ کی ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بھی چھٹی پہ کر لیں گے، اچھا چھٹی والے دن کر لیں گے، تو بس پھر ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے بندے کی۔ آج میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ سبزیاں آئی ہوئی تھی، مشین بھی لگائی ہوئی تھی، صفائیاں بھی کی ہیں۔ اوہ مائی گاڈ، آئی ایم جسٹ ٹائرڈ۔ اچھا خیر، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سارے چینل کو سبسکرائب کر لو، لائک کر لو، شیئر کر لو، کامنٹ کر لو، تے اللہ تہاڈا بھلا کرے تے ساڈے نال رہو، ٹھیک ہے جی۔ چلیں آج میں کچھ پوائنٹس ہیں میرے پاس، کچھ باتیں ہیں میرے پاس، اچھی سی باتیں ہیں۔ یقیناً وہ اللہ کرے کہ وہ آپ کی سمجھ میں آئیں اور وہ آپ کی زندگی کو آسان کریں۔ یعنی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں آپ کے لیے لے کے آؤں کہ جو آپ کی زندگی کو جو ہے نا وہ آسان بنائیں۔ تو چلیں اس کے ساتھ ہی ہم شروع کر لیتے ہیں باتیں، ٹھیک ہے؟ باتیں کرنا تو میں ویسے ہی بڑی شیار ہوں، تو چلو آپ 5 کرتے ہیں، گلاں کر لینے۔ تسی بھی گلاں کریا کرو، میں نا کوئی میسیج کر لیا کرو، یعنی کہ کامنٹ کر لیا کرو، کبھی لائک کر دیا کرو یا شیئر کر دیا کرو، کامنٹ کیا کرو، اور سبسکرائب تو لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ محتاط رہیں اس کنگلے سے جس نے 2 پیسے جمع کر لیے اور اس جاہل سے جس نے 2 سطریں پڑھ لی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات بڑی کارآمد ہے۔ یعنی کہ نویں جدوں کسی دے کول پیسے ہوندے نے نا، وہ سیانے کہندے نے کہ بھکھے دی دھی رجی تے کھے اڈان سکھی، وہی حساب کتاب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان جو ہے نا دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا۔ تو ایسے لوگوں سے نا ذرا دور رہا کریں، ایسے لوگوں سے امپریس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے نا۔ اور اس جاہل سے تو بالکل آپ دور رہیں کہ جس نے نویں 2 لائنیں پڑھی، کیونکہ ان 2 لائنوں کا اس کی اپنی زندگی میں تو کوئی کردار ہوتا نہیں، انہیں وہ بس دوسروں کے سر پہ تھوپنے پہ لگا ہوتا ہے کہ بس بھائی یہ جو میں نے پڑھ لی ہے نا، میں تو ہو گیا ہوں عالم فاضل، ٹھیک ہے، اور یہ باقی عوام جو ہے وہ ساری فارغ الدماغ ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے پرہیز کریں۔ اگر ظالم بد دعاؤں سے ہلاک ہوتے تو تلوار اٹھانے کا حکم کبھی نہ آتا، پھر قرآن میں جہاد کی بجائے بد دعائیں دینے کا حکم آتا۔ بات تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ جڑے ہوندے نے نا وہ وڈن جو گئی ہوندے نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے چھری دے نال وڈ دینا چاہیے۔ انہاں دی زباناں ایسیاں گندیاں ہوندیاں نے، یقین کرو کہ وہ آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں ایسے لوگ، آپ کی زبان کے تیر چلا کے۔ تو ایسے لوگوں سے کا یہی علاج ہے کہ یعنی کہ جہاں پہ آپ کو جنگ کی جہاد کی ضرورت ہے وہاں تو پھر یہی ہو سکتا ہے، بد دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ گھر میں اٹھ کے 2-4 بندوں کو پھڑکا کے رکھ دیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کسی بڑے لیول پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بد دعاؤں سے بھی حل ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی بد دعائیں بھی لگ جاتی ہیں، لیکن کچھ مسئلے جو اس سے اوپر کے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ تلوار اٹھانی ضروری ہوتی ہے۔ یہ بڑے لیول کی بات ہو رہی ہے، یہ ہماری گھروں کی گھریلو باتیں نہیں ہو رہی، لہٰذا وہ نہ ہوئے تسی اٹھتے جاؤ تو 2-4 بندے وڈ کے رکھے ہوں تو نہ میرا لگ جائے کاکا، ایسا کچھ نہ کرو، اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ کم ظرف کے ہاتھ عزت دار کا کشکول آ جائے نا تو وہ اس میں تذلیل ہی ڈالتے ہیں، خیر نہیں ڈالتے کبھی بھی۔ یہ بات سچ ہے، یقین کریں، یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ کسی ذلیل انسان کے ہاتھ میں اگر آپ کی کوئی کسی عزت دار انسان کی کوئی بات آ جائے نا تو وہ اس کو پھر اچھالتا ہے، میں کہتی ہوں اس کو اتنا رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے کہ وہ بندہ بیچارہ رون ہاکا ہو جاتا ہے، اور پھر صرف بد دعائیں نکلتی ہیں اس کے دل سے اس انسان کے لیے کہ جا تینوں خدا ہی پوچھے میں تیرا کی کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو اچھا اس کے بعد ہے اپنی زندگی میں 2 دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا۔ یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ ہاں یہ بات کہنے کے لیے ٹھیک ہے کہ مطلب ہاں معاف کر دینا چاہیے، ہاں معاف کر دو کوئی بات نہیں، یار اتنا آسان نہیں ہوتا، کچھ چیزیں اتنی مشکل ہوتی ہیں معاف کرنی کہ یقین کریں انسان کا یہ اب نکل جاتا ہے اس کے بارے میں سوچ کے کہ اس تکلیف نے اس انسان کو ادموا کر دیا ہوتا ہے، پھر اس کو معاف کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یقین کرو یہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، بندوں میں اتنا بڑا ظرف لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں کرنا ضرور چاہیے لیکن یہ مشکل چیز ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یقین کرو۔ لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ جو بڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے جو بزرگ حضرات کچھ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صرف اس لیے عزت کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارا سر چیٹا ہے اور ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور بس اب ہماری عزت کی جائے،
انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہم سے چھوٹے ہیں نا ان کو ذلیل کرنے کا، انہیں بیزتا کرنے کا نا ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا تو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے یہ جائز ہے، لیکن ہمیں کوئی آگے سے سمجھائے تک بھی نہیں کہ دیٹس یو آر ڈوئنگ رانگ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات جو ہے نا آج کل بڑی یعنی وہ ہے کہ بہت ٹینشن والی بات ہے، یہ آج کل بڑا ان ہے یہ سین. لیکن ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہماری تعلیم نے ہمیں اتنا تو سکھایا ہی ہے نا کہ بھئی ہم کسی کو اتنا رائٹ نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری تذلیل کر سکے. ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں، آپ سمجھائیں، ایک طریقے سے بات کریں کہ آپ کی بات جو ہے نا وہ دل میں اترے نہ کہ دل سے اتر جائے. ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں نا یہ چیز آپ ایک رکھیں، ایک معیار اور ایک لیول. میں سمجھتی ہوں کہ ایک باؤنڈری جو ہے نا وہ ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے، اس کی اپنی باؤنڈری خود کی اس نے اپنے لیے تعین کی ہوئی ہو کہ میری باؤنڈری یہ میں اسے کراس نہیں کروں گی یا کروں گا. یعنی کہ آپ حد سے آگے گزر جائیں، آپ بدتمیزی پہ اتر آئیں، آپ گالی گلوچ کر دیں، نہیں 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 نہیں، اپنا ایک معیار بنائیں کہ نہیں میں نے گالی نہیں دینی، یہ میرا لیول نہیں ہے، یہ میری تربیت نہیں ہے، میری تعلیم نہیں ہے، میرا شعور مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ ہم خود کر سکتے ہیں اپنے لیے. زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد اور یقین نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخی کے نقش باقی رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وقت واقعی گزر جاتا ہے اور جس کے اوپر بیتی ہوتی ہے نا اس کا وقت گزرتا بھی بڑی مشکل سے اور بڑا سلو گزرتا ہے پھر. ٹھیک ہے، اور وہ چیزیں نا جو کرنے والا تو بھول چکا ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کیتا، اچھا چلو انہیں کو تو گال سی لا دو، چوٹی کڑی گال سی. او بھائی جس کے اوپر بیتی ہے نا اس کو پوچھو ذرا، اس کی روح تک زخمی ہو چکی بھی ہے. ٹھیک ہے، بے شک اللہ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا کچھ. سمجھ آ رہی ہے نا اس بات کی؟ ٹھیک ہے، نرمی بہت ضروری ہے زندگی میں. اگر آپ اپنے لیے نرمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ والے کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہوگا. آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں نا وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں، آپ کے گھر والے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. یہ چند ایک باتیں تھیں، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو پلیز شیئر کیجئے، لائک کیجئے اینڈ کامنٹ کیجئے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. ٹھیک ہو گیا جی؟ اپنی نیک تمناؤں میں، دعاؤں میں آپ نے مجھے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے آپ نے. اگر آپ بھول گئے تو پھر میں آپ سے رینج ہو جاؤں گی. خیر، آج موسم کافی اچھا ہے، ٹھنڈا ہے، کول ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، شکر الحمدللہ. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.